الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت۔ پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے۔ کوئی نہیں ہے اس کائنات، کس نہ بات۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکتی ہے اس کی جناب میں الا باذنہ، استثناء آ گیا، ہاں اس کی اجازت۔ اب اس کو لوٹ کر لیجئے کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولوٹ نیگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نیگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا، 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ، پھر آیا، اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عندہ الا، استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے۔ نمبر 2، باذن نہیں، اصل میں شفاعت کہتے ہیں کسے؟ شفا کہتے ہیں دوہری 6، وتر والشفع والوتر، یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں، یہ شفا۔ شفا یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا دیں۔ کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے، اللہم اغفر لہو، یہ شفاعت۔ زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں، البتہ دعا میں فرق ہوگا، کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو اللہ وجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تم سے معاف فرما دے۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ 2 اذن اس کے ساتھ شامل ہیں۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے۔ یہ 2 طرفہ اذن، مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے، اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو، اس بندے کے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات کروا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک۔ لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام، کیا کمال، کیا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دے۔ لیکن اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار آیا لوگوں کے سامنے۔ لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے۔ وہی کسے کہتے ہیں الاعلام بالخفاء والسرع، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا پایا ہے، ان کی قدر و منزلت۔ اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے علی رؤوس الاشہاد۔
بس اس میں یہ باریک فرق اگر ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی کہ الاعلام بالسرعت والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر ان دونوں لمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کی شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی، اور کس نے کی؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کس نے بھی پیدا نہیں کی۔ ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے گا۔ پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لفظ جگر، نور چشم، محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت آپ کو تھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہوتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں انہیں بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ، بہت ہی محبت۔ اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے، ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، دیکھیے میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بندھی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا۔ ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا، غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی۔ تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام، کوئی کنیز عطا کر دیجیے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ بٹائے، اور کوئی دولت نہیں مانگی تھی، ایک معاون، ہیلپر۔ فرمایا نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ فاطمہ درخواست کرتی اور کس انداز میں درخواست کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بندیاں دکھا کر کر رہی، لیکن وہ اختیاری فقط، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی سے نہیں۔ تو بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی۔ عزا، عزا عزیز کا مؤنث، لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے، اور عزا عزیز کا ہے، جیسے کبرا اکبر کا ہے، العز العزا، اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ ہماری سفارش ہی ہوں گی اللہ کے۔ تو شفاعت باطلہ ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں تھا، ان کا شرک یہی تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہیں یہ لات، عزا، منات، حبل جو ہے یہ کائنات کے خالق کی صحیح سفارشی ہے، لیکن ان کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجئے۔ ہاں اس بات ہے اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا، اور ان کی بھی صراحت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت ہے۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، اس کی مثال کیا ہے، دنیا میں بھی ہے مثال، اگرچہ وہ اسلامی اصول کی روح سے تو غلط ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل کا، کوئی قتل کا مقدمہ ہے اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے اس نے قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی، سیشن جج سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو اختیار آج کل دیا، اسلام میں نہیں ہے یہ، لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار نہیں، ابھی مطلق نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طرح کا ریویو کرتا ہے پورے مقدمے کو دیکھ کر
کہ کہیں کوئی ایسی بات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی لمیٹیشنز ہیں کہ جن کے اندر بعض چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا محرک بن گیا تھا، اس کے لیے کیا حالات تھے، کس طرح کی تنگی میں یہ آ گیا تھا، ان چیزوں کو ظاہر بات ہے قانون اس سے ڈیل نہیں کر سکتا۔ قانون تو ڈیل کرے گا، اس نے قتل کیا، سیدھی سیدھی بات، یہ آلہ قتل ہے، برآمد ہو گیا، وہ بھی مان رہا ہے میں نے قتل کیا، ختم بات۔ لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی امکان ہے کہ جس میں اس کو ہم قابل رحم سمجھ سکیں تو پھر وہ اپیل منظور ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ آن آل لیگل گراؤنڈ ایک شخص کنڈیم ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے بارے میں گنجائش ہے، رحم کی گنجائش موجود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے رحم کا اظہار فرمائے، وہ اپنے کسی مقرب بارگاہ بندے کی طرف سے اس کی سفارش کا اعلان کروا کے تو گویا کہ اس کے مقام کو واضح کرتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ۔ یہ ہے جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس مسئلہ شفاعت کے بارے میں، واللہ عالم۔ آگے چلیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے۔ اب ہم سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوقات، اور خاص طور پر آئے گا شفاعت کرنے والے۔ ویسے تو یہ کہ ہر مخلوق کے آگے جو کچھ ہے، پیچھے جو کچھ ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے لیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لیکن یہاں جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے صفت علم پر سمجھ لیجیے، علم مطلق، حیات مطلق، اللہ کا علم بھی مطلق، اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم ذاتی، کسی کا عطا کردہ نہیں، جبکہ جملہ مخلوقات کا علم اللہ کا عطا کردہ۔ فرشتوں سے جب کہا تھا انبئہم باسمائہم، اور جب ان سے کہا تم بتاؤ ذرا، تو انہوں نے صاف کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی علم حاصل نہیں کیا، ہمارے پاس ذاتی علم ہے ہی۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء، اگرچہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اتنا علم دیا، یہ ناپ تول ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ہمارا تو پیمانہ جو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے، جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں، ٹنوں سریا تو اس میں آپ نہیں تول سکتے۔ تو ہمارا ذہن تو وہ ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ محدود ہے اللہ کا عطا کرنا۔ یہ تین باتیں مجھے ایک مرتبہ، جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت سے ہی قرآن مجید سے بھی شغف عطا کیا تھا، درس قرآن میرا اس زمانے میں بھی پسند کیا جاتا تھا، جمعیت طلبہ کا میں کارکن تھا، تو میں اس مسئلے پہ ایک بریلوی عالم دین تھے منٹگمری کے، میں ان کے پاس گیا کہ یہ علم غیب کا مسئلہ، آپ کا نبی کے علم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کتابیں لا کر کہ دیکھیے حضور کے علم کے بارے میں یہ تین باتیں ہم مانتے ہیں۔ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، آکاش۔ حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث۔ حضور کا علم لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ میں نے کہا میرا تو جھگڑا آپ میں کوئی نہیں تھا، ختم، میری بحث تو ختم۔ اب یہ کہ کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے، یہ بحث کون اس کا فیصلہ کرنے والا، یا کون انسان ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا، کیا دکھایا، کیا کچھ سکھایا۔ علمہ شدید القوہ، وہ جو تعلیم دی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی دی ہے اس سے دی، ہاں یہ ضرور ہے ذاتی نہیں ہے، عطائی، قدیم نہیں ہے، حادث، لا محدود نہیں ہے، محدود۔ اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے۔ محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر مت جائیے، لیکن ہے محدود، لمٹ۔ تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو یوں ایک تمثیل سے سمجھیے، آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں کسی کی سفارش کرنے، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں FIR کے اندر یہ شرارت کر دی گئی، یہ یوں ہو گیا، پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے، اور یہ شخص جو ہے مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا اے اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں؟ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے، اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے اور ان کے آگے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل ہے. اللہ کا علم محیط کل، مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے. اب کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ایسا ہے. ہاں، کوئی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود، جبکہ علم کامل اللہ کا ہے. اور کوئی بھی ہو کسے باشد، فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو. جیسے میں نے بتایا آپ کو، سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں. ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، قدیم نہیں حادث، لامحدود نہیں محدود. لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور. یعنی کوئی میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے اس کا علم محدود ہے، وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا، وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا، کیا رپورٹیں آئی ہے، کس طرح کی آئی ہے. وہ میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکو لیگل کوئی آ گیا معاملہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکو لیگل جو ایکسپرٹ تھا اس نے رشوت کھا لی ہے. وہ لیکن وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا، رپورٹ کو دیکھے گا. اللہ اللہ کرتے ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے، آپ واضح کر سکتے. لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب کرسی کا لفظ آ گیا. ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں. ایک کرسی پر بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ٹیلی ویژن پہ یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، دونوں ہاتھیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر. میری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ بالو کا خاتم مضبوط نہیں. بریگیڈیئر گوندل تھے لاہور میں، پہلے انہوں نے بسم اللہ کی کہ اب مزید ہم فائرنگ نہیں کریں گے. 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے تو پیغام پہنچ گیا بھٹو صاحب کو کہ فوج اب میرا ساتھ دے گی. تبھی انہوں نے پی این اے والوں کو بلایا، اچھا بھائی آؤ نیگوشیٹ کرو، ورنہ وہ تو فرعون کی طرح تھے، میری کرسی بہت مضبوط ہے. تو کرسی سے در حقیقت عبارت ہے اقتدار، اختیار. عرش بھی کہتے ہیں تخت کو. لیکن یہ تمام الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب اس میں جو ہے بہت افراط و تفریط بھی ہے اور ایک اعتدال کا راستہ بھی. اللہ کے لیے چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ساق، پنڈلی، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سورہ نون میں. اب یہ اللہ کے اعضاء شمار ہوئے. اللہ کے لیے کرسی، اللہ کے لیے عرش، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں، لوح اور قلم، یہ سب کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف استعارات ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے مشخص نہیں، بلکہ اللہ کے اقتدار، اللہ کے اختیار، اللہ کی حکومت کو کرسی کہہ دیا گیا، عرش کہہ دیا گیا کیونکہ بادشاہ عرش پر بیٹھا کرتے تھے. تخت طاؤس، اب اللہ کا بھی شاید کوئی تخت طاؤس ہے، یہ کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو تمام تصورات سے مجرد کر دو اور کہو یہ صرف استعار. ایک رائے یہ کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ. اس میں یہ کہ اس حد تک بھی جاتے ہیں لوگ، یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو اللہ کا نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، آسمان، پہلے آسمان تک آ جائے، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ اب یہ نزول کا مطلب کیا؟ ایک رائے یہ کہ سارے نزول وزول کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے. یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ زیادہ قریب آ جاتا ہے یہ الفاظ استعمال کیے گئے. امام ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ اس پر زور دینے کے لیے کہ نہیں، جب یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو نزول ہے، تو کہتے ہیں یہ، ویسے اگرچہ میں باور نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے کہ وہ اپنی ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں اتر رہا ہوں. لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ انداز صحیح نہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان چیزوں کی ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنی مادی چیزوں پر قیاس نہیں کرتے، لیکن کوئی حقیقت ہے.
اللہ کا چہرہ اگر کہا تو اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے علیحدہ کہ جسے اس کے چہرے سے تعبیر کیا. اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی تو خاص تجلی ہے جس کو اس کا ہاتھ ہوتا. لیکن ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے. ہر شکل سے، ہر مادی صورت سے وہ پاک ہے. تو یہاں پر بھی ہم اسی معنی میں لیں گے، اس کا تخت حکومت، اس کا پایہ اختیار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو محیط. ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر ہرگز گراں نہیں گزرتا ان دونوں کی حفاظت کا معاملہ. پڑھ چکے نا، قیوم وہی ہے، تھامے ہوئے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ گراں نہیں ہے. یہ اس کائنات کے بارے میں تم تصور کرو، اتنی وسیع اور اس کائنات کا چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ہرگز وہ گراں نہیں. اس کی ہی مثال ہے جب تورات، اصل تورات گم ہو گئی تھی اور بعد میں صرف وہ یادداشت سے مرتب کی گئی، تو پھر وہاں جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا. یہ بات تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تورات میں بھی تھی. لیکن جب کہیں نے دوبارہ مرتب کرنے بیٹھا کوئی شخص، تو اس کے خیال میں، تصور میں یہ بات آ گئی کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، تھک گیا ہوگا، تو 7ویں دن اس نے آرام. یہ ہے آرام کا تصور کہ جو تورات سے شروع ہوا اور پھر انجیل میں بھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتوار کا دن آرام کا یا ہفتے کا دن آرام کا. تو یہ آرام کا تصور جو ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں نہیں ہے. اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کچھ تکان ساری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی احتیاج. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ العلی، العلی، علی، یہ ہے صفت، بہت بلند و بالا، رفیع الشان. العلی، سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم، عظمت. اب یہ دو دیکھیے ڈائمنشنز ہیں. ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، جسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت والی. ایک یہ کہ بلند بہت. اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس پر قیاس نہ کیجیے کہ کوئی مادی کیفیات. بہت بلند و بالا ہر شے سے، اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تر، اور بہت عظمت والا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید فی الصفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا اور اللہ تعالی کی معرفت کا بہت بڑا. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے، اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا والکافرون هم الظالمون. اب اس کا محل کیا ہے، کہاں وہ خرچ کرنا ہے، کس کام کے لیے کرنا ہے، وہ ہمارا لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین میں کسی کو جبری طور پر داخل نہیں کیا جائے. اسلام قبول کرے گا اس کی آزاد مرضی. یہ معاملہ نوٹ کر لیجئے، صرف مشرکین عرب کے لیے تھا کہ چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے قومی اعتبار، امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام آ گیا، اور حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا ان پر. 23 سال تک عربی میں آپ نے دعوت دی ہے. تب ہندوستان تو آپ نہیں آئے، چین آپ نہیں گئے، لہذا وہ اتمام حجت اس درجے کا ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اگر ایمان نہیں لائے گئے قتل کرتے. یہ سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، سارے معاہدے ختم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. 4 مہینے کی مہلت ہے. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ. یہ دوسری بات ہے کہ ہوا نہیں، عظیم اکثریت ایمان لے آئی. جو کچھ لوگ تھے سر پھرے، وہ پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے. ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ،
وہ بھی جا رہے تھے. ابو جہل اکڑپو تھا تو بیٹا بھی آخر پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، کوئی بڑا اکڑپو تھا. میں اس وجہ سے تو ایمان نہیں رہوں گا. وہ اب ہجرت کر کے جا رہا تھا. کبھی گئے تھے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہ حبشہ جا رہا. راستے میں طوفان آ گیا، گورہ احمر ہے نا، ریڈ سی. اب جتنے بھی لوگ کشتی میں تھے سب مشرک تھے، سب اللہ کو پکار رہے، کوئی لات عزا منات کسی کو پکار ہی نہیں رہا. تو اس کا دل میں آیا کہ اگر تو ہماری فطرت میں ایک اللہ ہی ہے، لات منات عزا کو تو یہاں کوئی پکار ہی نہیں رہا، تو یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات سے بھاگ چکا ہوں میں. وہیں سے واپس آئے، آ کر جو ہے ایمان قبول کیے، اور پھر بہت سچے اور پکے مسلمان صحابی. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر مرتدین کے خلاف جو جہاد کیا اس میں شہید ہوئے، جام شہادت پیش کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی جہل. تو بہرحال یہ معاملہ تھا خصوصی صرف اہل عرب. اس کے بعد جب جو فوجیں نکلی ہیں خلافت راشدہ میں عرب سے باہر، تو تین آپشن ہمیشہ تھے، آپ نے پڑھے ہیں تاریخ سے. ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے درجے کے ہو جاؤ، تمہاری جان مال عزت آبرو جائیداد ہر شے محفوظ. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے مسلمان ہیں تو ہمارا حق زیادہ ہے، تم تو 9 وارث ہو 9 مسلم ہو، تمہارے حقوق کم ہے. نہیں، ایبسولوٹلی equal to us. This option is open. اگر یہ نہیں تو پھر یہ کہ چھوٹے ہو کر رہو، تم یہودی بھی رہ سکتے ہو، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، بدھ، جو چاہو رہو، لیکن اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی اور جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا. اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر آؤ تلوار فیصلہ کر دے گی ہمارے اور تمہارے درمیان. ہمیشہ یہ تین آپشن. لہذا کسی بھی شخص کو سوائے وہ معاملہ جو میں کہہ چکا ہوں عرب میں جو ہوا ہے، وہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ کورشن تھا، وہاں تو گویا کہ یہ آلٹرنیٹ یہ تھا، یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا امپلائڈ صرف یہ تھا، یا پھر عرب چھوڑ کے بھاگ جاؤ جہاں جانا، جان بچا کے سر چھپا دو جہاں جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن یہ کہ اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں کسی ایک مرتبہ بھی کسی انسان کو جبرن مسلمان نہیں بنایا اپنی مرضی کا. ہاں، جو مسلمان ہو اور دعویٰ کرے پھر اس پر جبر ہوگا. اب تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھتے ہو تم مار پڑے گی، سزا دی جائے گی، تعزیر ہوگی. بعض فقہا کے نزدیک تو قتل تک جائے گی. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند رکھو جب تک کہ توبہ نہ کرے اور پختہ وعدہ نہ کرے کہ آئندہ پابندی سے نماز. یہ اب جبر ہوگا. یہ جبر کس چیز پر؟ تم نے اسلام قبول کیا، اب اسلام پر عمل کرنا ہو، لیکن اسلام کو قبول کرنے میں جبر. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. سعادت اور رشد اور ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے کج راستوں سے. غی ہے جسے غوا بنا ہے، غوا گمراہ ہو جانا، اغوا کا لفظ بنتا ہے گمراہ کر دینا کسی کو. تو یہ غی ٹیڑھ کجی صحیح راستے سے ہٹ جانا. قد تبین الرشد من الغی. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے، یہ ہے سورہ بقرہ، یہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں. 2/3 قرآن جو ہے وہ ہے مکی جو نازل ہو چکا. گویا کہ قرآن مجید کی ان صورتوں نے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا. حق اور باطل میں اب کوئی اشتباہ نہیں رہا. کسی نیک نیت انسان کے لیے تو کوئی اشتباہ نہیں ہے. حق علیحدہ باطل علیحدہ، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے. اور یہ ہو چکا ہے. قد تبین الرشد من الغی. ہدایت کا راستہ واضح اور ممیز ہو چکا ہے کجی اور گمراہی کے راستے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ، یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا، لا الہ الا ہو، لا الہ پہلے ہے، الا ہو بعد میں آتا. نفی اس بات، اسی لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصوف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تو نفی اس بات کا ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، الا پر وہ ضرب لگاتے ہیں قلب کے اوپر، جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے.
تو پہلے نفی ہے پھر اس بات، وہی ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان، تب ایمان معتبر ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا، طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے، لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی، طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی۔ تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو۔ میں نے یہ تین چیزیں گن دی ہیں۔ انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں، اگر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں۔ کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی، بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئی ہے، طاغوت ہے۔ ریاست آپ نے قائم کی، حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے، وہی طاغوت ہے۔ اس کی نفی، اس کا انکار، اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے۔ اور اگر طاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے، طاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے، انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شامل ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بھی مار چلا رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے تھے فوجی مسلمان بلوچ ریجمنٹ کے اور پنجاب کے، بڑے لمبے لمبے بال، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، نمازی ہے، اور یہ کہ تہجد ہے کہاں؟ انگریز کی فوج میں۔ یہ تو طاغوت کی چاکری کر رہے ہو بھائی، طاغوت کے ساتھ تعاون۔ حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی، منہدم کرنے میں مدد کی۔ من مشا صرف چلنا، آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے، لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ۔ من مشا مع فاسقن، فاسق کافر بھی نہیں، فاسق، لیقویہ، تاکہ اسے تقویت پہنچائیں۔ فقد اعان علی ہدم الاسلام، اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد کی۔ ایک اور حدیث میں آیا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدد کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا، تھرا اٹھتا ہے، عرش اتنا غضب آتا ہے۔ ایک شخص میرا باغی ہے، میرا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی مدد کی جائے۔ اب اس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے۔ لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں، اسی نظام کو تقویت پہنچانے۔ کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ بغاوت کے کم سے کم جس میں یہ تین درجے ہیں، سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات۔ یہ نیگیٹو حصہ ہے صرف۔ جیسے گاندھی نے کبھی کہا تھا ترک موالات، نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے، اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹڈ شے استعمال کریں گے، اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی کھدر خود بنیں گے اور پہنیں گے۔ ترک موالات، ترک تعاون، عدم تعاون، یہ پہلا درجہ ہے۔ طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات اور دل میں شدید نفرت۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد۔ یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے، زبان سے بھی ایک اعلان کر۔ اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کر۔ یہ ہے اصل مطلوب۔ الان
جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور کا کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے. حضور پوچھتے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں. اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے؟ اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بودھ ہو دل میں. تو خالص وہ بہت ہی مقرب ہوگا، اسی سے یہ بات کہی جائے گی. اپنی جان سے؟ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر اس کے ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ. فرمایا الآن، اب پہنچے ہو تم اس مقام پر سے جہاں ہونا. تو الآن والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے. وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور وہیں یکفر. اب میں دیکھیے دو حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے تو ترتیب الٹی بتائی تھی. ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور ترین درجہ پہلے بیان کر دیا کہ طاغوت سے دلی نفرت، تعاون نہ ہو. اس سے اوپر یہ کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا، اس سے اوپر ہے طاقت کے ساتھ جہاد کیا. لیکن حدیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے، من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے، طاقت سے، ہاتھ سے بدلے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے یا ہمت نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. فَبِلِسَانِهِ، تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے. گونگا شیطان تو نہ بن کے بیٹھ جائے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے شدید نفرت رکھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کی نفی ہے مطلق. دوسری حدیث سن لیجئے، یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم شریف ہی کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ. حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں، امت میں، مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے. حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں. صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھی ہیں. تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے. وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ؟ یقتدون بامرہ ویاخذون بسنتہ، اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کے اندر. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا. نئی سے نئی رسمیں، نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا تھا. وہ تو ایجاد ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو اصل سنت ہے وہ ترک. اور کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور. زبان سے اس کو محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اتباع نہیں ہے. اب جب ایسی صورت ہو، میں یا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کا بول بالا ہے، ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کے ہاتھ میں جو جاتے ہیں جہاں گئے وہاں پر چادر چڑھا دی. عوام کا جو ہے وہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس قبر کے اوپر انہوں نے بھی چادر چڑھائی ہے، جن کا کوئی دین مذہب سے، روحانیت سے سروکار نہیں بالکل. جیسے کبھی اندرا گاندھی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا مندروں کے اندر، جبکہ وہ مسلمانوں کا ووٹ اس کے خلاف گیا ہے اور وہ ہاری ہے الیکشن میں. اس کے بعد اس نے ہندو دیوی کی شکل اختیار کی ہے. پھر وہ جاتی تھی پنڈتوں کے پاس اور سادھوؤں کے پاس، اور پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ کامیاب ہو گئی.
ہندو کارڈ پلے کیا، اسے کہتے ہیں کہ شی پلیڈ دی ہندو کارڈ، اس لیے کہ مسلم کارڈ اس کے خلاف استعمال ہوا۔ اسی طرح ہمارے سیاستدان، لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیفیت سے دو چار ہو، اب سن لے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہو۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں، طاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے۔ بہرحال مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے کہ طاغوت کا کفر کیا، طاغوت سے بغاوت کی اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا۔ یہ جو نقشہ ہے یہاں پر، اس کو ایک تمثیل سے سمجھ لیجئے۔ سمندری جہاز پہ فرض کیجئے کچھ عرصے پر کھڑا ہوا ہے، کوئی ہچکولا ایسا آیا کہ گر گیا سمندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے، اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے، فرض کیجئے تیرنا ویرنا نہیں جانتا غریب، کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے، اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مچھلی آ کر اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے تو وہ کہے گا جائے، لیکن یہ کہ میں اس کنڈے کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ کنڈا ہے کہ جس کے ساتھ میری اب جان واپس۔ اسی طریقے سے گویا کہ انسان اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ کہ جس کے بعد اب اس کی گمراہی نہیں ہے۔ لَا انفصام لَهَا، جیسے کنڈا مضبوط ہے، وہ اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ ہٹنے والا نہیں ہے، جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لَا انفصام لَهَا، ایسا کنڈا اس پر اس کا ہاتھ آ گیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یہ سمیع علیم تنوین کے ساتھ یہ صفات، السمیع ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا، العلیم ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دیکھیے ترک موالات کی میں نے بات کی تھی، اب یہاں ولایت آ گئی۔ اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، محافظ حمایتی ہے اہل ایمان۔ یعنی یہ جو کشاکش ہوگی اب حق و باطل کے مابین، طاغوت کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے، کفر کرنا ہے، احقاق حق ابطال باطل کی جدوجہد کرنی ہے، تو تمہیں کسی کا سہارا درکار ہے، اللہ کا سہارا، اللہ کی مدد۔ جیسے حضور سے بھی کہا گیا فاصبر وما صبرک الا